آپ کو تو پتہ نہیں ہے، کسی واقف کار سے پوچھیں 1990 میں 1980 میں جب ایرانی انقلاب آیا تھا تو ایرانی انقلاب کے بعد مینٹلٹی پاکستان کی یہ بن گئی تھی کہ خمینی کا انقلاب چاہیے۔ اس سے 2 آدمی شدید متاثر ہوئے اور دونوں اس وقت کے جوان تھے، 30-35 سال عمر تھی، ایک طاہر القادری صاحب اور ایک ہمارے الطاف بھائی۔ الطاف بھائی نے کہا کہ جانا ہے ملک سے باہر اور واپس آئیں گے تو ایسا انقلاب ملک میں آئے گا، نہیں تو توڑ لو۔ اور طاہر القادری صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس انقلاب کو جوانی میں دیکھا تھا، خمینی کے انقلاب کو انہوں نے آئیڈیلائز کر لیا، اسی لیے تو لاہور آئے، پھر کوئی لینے نہیں گیا، پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کور کمانڈر ہی آ جائے، کور کمانڈر بھی نہیں گیا، پھر انہوں نے کہا اچھا گورنر ہی آ جائے، کوئی تو آئے نا یار، آئے تو صحیح، برسر الزام ہی تو لینے گئے پھر اگلے جنہوں نے جانا تھا۔ آپ سیاسیات پہ غور نہیں کرتے، یہ سب آئیڈیالزم ہے۔ اس آئیڈیالزم میں دو نے کام، اللہ نے ان سے کام لیا، اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لیا ہے، اللہ ہے، اس سے منسوب کرنا، لیکن 2 قوتیں ایسی تھی جنہوں نے اس آئیڈیالزم کو پارا پارا کر دیا، بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، وگرنہ ہم اس دور سے گزرے ہیں جو نسل تھی 1980 میں جوان اور جو تھی آئیڈیالزم خمینی۔ ایک کتاب جو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کتاب نے بر صغیر میں تہلکہ مچا دی، شیعت پہ انہوں نے کتاب دی۔ اس کتاب کو پڑھ کے لوگوں نے توبہ کی کہ اچھا یہ ہے۔ اور ایک مولانا حق نواز جھنگوی، مولانا جیسے بھی تھے، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اس شخص کا کارنامہ ہے، وہ مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن ایک ایک جگہ جا کر اس نے شیعت کے تار پور بکھیر دیے۔ اس نے کہا یہ شیعت ہے، یہ انقلاب ہے جو تم اس ملک میں لانا چاہتے، یہ انقلاب ہے جس پاکستان میں لانا چاہتے۔ یہ اللہ کی وہ سکیم ہے جو شریعت کے علاوہ چلتی ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے۔